العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود الكريم وبارك وسلم. مشکات المصابیح کا ہفتہ واری درس ہے اور اس کا باب چل رہا باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی کہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان، اور اس کی فصل ہے الفصل الاول، پہلی فصل. یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. قالا، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے ناپسندیدہ تین قسم کے لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ سنیے آپ. جن کو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے مبغوث یعنی ناپسندیدہ، جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، وہ تین طرح ہیں. پہلا فرمایا کہ ملحد فی الحرم، حرم میں یعنی حرم محترم میں الحاد کرنے والا. الحاد کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، جھکنا. شریعت میں الحاد کا مطلب ہوتا ہے کہ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف مائل ہونے کو الحاد کہتے ہیں. اب ملحد کا معنی ہوا کہ اب یہ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک ہی عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک عقیدے کے اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی سچا عمل، حق عمل کو چھوڑ کر کے گناہ والے عمل کی طرف مائل ہونا، یہ بھی الحاد ہے. اور سچے عقیدے کو چھوڑ کر کے غلط اور باطل عقیدے کی طرف مائل ہونا، جھک جانا، اس کو قبول کر لینا، یہ بھی کیا ہے؟ الحاد کہلاتا ہے. دونوں صورتیں اس کی ہیں. تو اب یہاں پر جو حضور نے فرمایا کہ حرم شریف میں الحاد کرنے والا، مطلب یہ ہے کہ دو معنی ہوا. اگر یہ عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ حرم میں گناہ کرنے والا، گناہ کو پھیلانے والا، برائی کرنے والا، یہ بھی اللہ کو ناپسندیدہ ہے. دوسرا، اگر عقیدے کے لحاظ سے ترجمہ کیا جائے تو مطلب ہوا کہ حرم میں بدعقیدگی اختیار کرنے والا، حرم محترم میں بدعقیدگی کو پھیلانے والا، بدعقیدگی کو پروان چڑھانے والا، یہ بھی اللہ کو ناپسندیدہ ہے. کیونکہ دیکھو، گناہ تو کہیں بھی ہو بندہ، باطل عقیدے کو قبول کرنا دنیا میں کسی کونے میں ہو، ہر جگہ گناہ ہی ہے. لیکن چونکہ حرم شریف کا ذکر اس لیے کیا کہ حرم شریف میں گناہ کرنا یہ سخت ترین اور بہت ہی بدترین ہے. چونکہ حرم میں آپ نے سنا ہوگا، حرم محترم جو اللہ کا حرم ہے مکہ شریف میں، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 گناہ ہے وہاں پر. اسی طریقے سے علماء نے فرمایا کہ ایک گناہ کا عذاب بھی 1,00,000 گناہ ہے. یعنی بندہ اگر ایک بار جھوٹ بولے حرم محترم میں تو گویا کہ اس نے 1,00,000 مرتبہ جھوٹ بولا. اسی لیے بعض صحابہ کرام سے منقول ہے احتیاط کے طور پر، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ رہتے تھے مکہ شریف میں، لیکن اس خوف سے کہ مکہ شریف میں جو حرم کی حدود ہیں وہ تقریباً بہت دور تک پھیلے ہوئے حرم کی حدود، انہوں نے مکہ چھوڑ کر کے طائف میں رہائش اختیار کر لی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. اور حرم میں ایک گناہ بہت زیادہ مطلب سخت ترین ہے. تو آج بھی حضرت عبداللہ بن عباس کا مزار مبارک طائف شریف میں آپ کا انتقال بھی ہوا، اسی ڈر سے انہوں نے مطلب حرم کو چھوڑ کر کے مکہ شریف آباد ہو گئے تھے. تو حرم میں جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے یا بدعقیدی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، یہ اس کا جرم جو ہے نا اور سخت تر ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ملحد ہے، ملحد مانے بے دین کو بھی کہتے ہیں، باطل عقیدہ رکھنے والا، باطل نظریہ رکھنے والا، باطل گناہ کرنے والے کو ملحد کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کو ناپسندیدہ ہے. دوسرا فرمائے کہ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور اسلام میں جاہلیت کے طریقے کو تلاش کرنے والا، یہ بھی اللہ کو سب سے ناپسندیدہ. اب یہ کیسے ہوگا؟ جب اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اسلام کا نور ہر طرف پھیل گیا، اسلام کی روشنی میں بندہ آ گیا، مسلمان ہو گیا. اب مسلمان ہونے کے باوجود بھی جاہلیت اور مشرکانہ رسوم کو اختیار کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ ہے. مثلاً اس کی مثال بتاتا ہوں، جیسے کہ نوحہ خوانی کرنا، کسی کی مسجد پر
چیخنا، پکارنا، چلانا، نوحہ کرنا، یہ اسلامیت، یہ کیا کہتے ہیں، جاہلیت کی رسوم ہے، مشرکانہ رسوم ہے۔ اور آج جو رافضی شیعہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، نوحہ خوانی کرنے کو اور گریبان چاک کرنے کو، جبکہ حدیث پاک میں میرے آقا نے واضح فرمایا کہ من شق الجیوبا وضرب الخدود فلیس منا، جو اپنے گریبان پھاڑے، اپنے چہرے پر مارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، حضور کی حدیث آئی۔ اور یہ جاہلیت کے رسوم ہیں۔ تو اسلام پانے کے باوجود بھی جاہلیت والے رسوم کو ادا کرنا، یہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور اس کی مثال آج ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ آپ جہاں دینی اعتبار سے لے لیں، دیکھیں جیسے بزرگوں کا عرس ہوتا ہے، دو چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ کس طرح اللہ نے اسلام کا نور دیا، اور اسلام میں آنے کے بعد لوگ یعنی مسلمان اپنی جہالت کی وجہ سے جاہلانہ، مشرکانہ، ہندوانہ وہ رسوم کو اختیار کرتے ہیں، اور جاہلانہ طریقوں کو جو ہے نا وہ عمل میں لاتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، آپ مزارت اولیاء پر جائیں گے، مزارت اولیاء پر حاضری دینا باعث برکت، خیر، سعادت ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ لیکن مزار کے سامنے جا کر کے سجدہ کرنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں، سنت جاہلیہ، یہ مشرکانہ طریقہ ہے، مشرکانہ۔ جس طریقے سے ہندو اپنے بتوں کے سامنے جا کر کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر مسلمان بھی جا کر کے اللہ کے ولیوں کی مزار پر سجدہ ریز ہو جائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مشرکانہ طریقہ ہے، جاہلانہ طریقہ ہے۔ بہت ساری چیزیں اسی طریقے سے دیکھیں، جیسے کہ مزارات اولیاء پر وہ لوگ ناریل پھوڑتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک مطلب جاہلانہ رسوم ہے، جاہلانہ رسوم ہے۔ مزارات اولیاء پر آپ جا رہے ہیں، میں ایک جو لوگ دین سمجھ کر کرتے ہیں اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ لوگ ان تمام چیزوں کو ثواب، نیکی، دین سمجھ کر رہے ہیں، جبکہ یہ جاہلانہ رسوم ہے، مشرکانہ اور ہندوانہ رسوم ہے۔ جو ڈھول تماشے بجتے ہیں اللہ والوں کی مزار پر، تو کہیں بھی بجیں، گناہ تو ہر جگہ گناہ ہے، لیکن بعض مقامات پر گناہ سخت ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا حرم شریف میں گناہ یہ سخت ترین ہے۔ اللہ والوں کی مزارات پر جو ڈھول تماشے، گانے باجے سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ کون سا طریقہ بتائے؟ کیا اسلام میں ہے یہ کون سا طریقہ؟ یہ سنت الجاہلیہ، جاہلانہ رسوم ہے، جو خرافات کرتے ہیں، جو نادان مسلمان ہو کر خرافات کر رہے ہیں اللہ کے اولیاء کی مزار پر، یہ ہندوانہ، مشرکانہ، جاہلانہ یہ رسوم ہے، یہ اسلامی رسوم نہیں ہے۔ ہندو تو یہی کرتے ہیں، اپنے مندروں میں جا کر ڈھول تماشے بجاتے ہیں، مسلمان بھی اگر یہی کرے تو یہ تو ہندوانہ رسوم ہو گئی، مشرکانہ رسوم ہو گئی۔ اس طریقے سے بہت ساری خرافات جو لوگ دین کے نام پر کرتے ہیں، جو مطلب ہے مسلمان لیکن سنت الجاہلیہ یعنی جاہلیت کے طریقوں اور رسوم کو رائج کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کو تلاش کر رہے ہیں، اسی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اور آپ دیکھیں شادی بیاہ کے معاملے میں لوگ شریعت کو پھینک دیں گے پیٹھ کے پیچھے، اگر کوئی بتائے نا تو شریعت کو بات نہیں مانیں گے، ہمارے باپ دادا نے کیا، ہمارے خاندان کی رسم ہے، ہمارے خاندان کی ریت ہے، اس کو لوگ پہلے فالو کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے خاندان میں، خاندان باپ دادا کسے چلا آ رہا ہے، اگرچہ وہ جو رسم چلی آ رہی ہے شادی بیاہ کے موقع پر وہ سنت جاہلیہ یعنی جاہلانہ رسم ہے، ہندوانہ رسم ہے، مشرکانہ رسم ہے، یہ چلی آ رہی ہے، لیکن مسلمان جو ہے نا اسی کو اگر کوئی شریعت بتائے بھی لوگ مانتے نہیں ہیں۔ جو عورتیں بیٹھ کر کے گانے بازے کرتی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یا اس سنت الاسلام ہے یا سنت الجاہلیہ ہے؟ اسلام میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو جو گانے باجے ہوتے ہیں ہماری شادیوں کے موقع پر، اور عورتیں جو مطلب پھوڑ انداز میں گانا بجاتی ہیں، یہ جاہلانہ رسوم ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے رسوم میں مثلاً جیسے وہ دولہا جب اس کو مہندی، ہلدی سب لگتا ہے تو یہ چھری لیتا ہے، اور جب تک وہ اس کی نکاح نہیں ہو جائے وہ جہاد میں رہتا ہے، روزانہ جہاد پر جاتا رہتا ہے۔ جو وہ استنجا بھی جائے گا نا تو بھی چھری لے کر کے جائے گا، یعنی وہ جہاد میں اس کو دشمن کا خطرہ رہتا ہے ہر دم۔ یہ جاہلانہ رسوم ہے، یہ مشرکانہ رسوم ہے، اسلام میں اس کا تصور کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جاہلانہ رسوم ہے، جاہلانہ۔ اب ایک نئے گنانے کے لیے بیٹھے نا شادی بیاہ کے موقع پر، الگ الگ خاندان میں، الگ الگ قبیلے میں، الگ الگ برادری میں سب الگ الگ رسوم بنا کر کے رکھا، اور سب جاہلانہ رسوم ہے۔ سنت جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں لوگوں کو،
سنت رسول جو ہے پتہ نہیں ہے، جو یہ خرافات ہیں یہ سب جاہلانہ رسوم ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہو مبتغن فی الاسلام سنتا جاہلیہ، اللہ کو سب سے ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو اسلام میں آ کر بھی جاہلیت کے طریقے کو تلاش کرنے والا ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس کے بعد تیسرا فرمایا ومطلب دم امرئ مسلم بغیر حق لیحرق دمہ، حضور فرماتے ہیں کہ اور کسی مسلم کے خون ناحق کا تلاش کرنے والا تاکہ اس کے خون کو بہائے، یعنی مسلمان کو ناحق قتل کا ارادہ رکھنے والا، قتل کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے۔ من قتل نفسا فکانما قتل الناس جميعا، رب نے فرمایا جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، ایک جان کا قاتل سارے لوگوں کا قاتل ہے، حضور نے فرمایا یہ۔ تو پھر آپ بتائیں، تو قتل تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، صرف قتل کا، مسلمان کی قتل ناحق کا ارادہ رکھنے والا کہ کسی مسلمان کو قتل کرے گا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ اور بدترین بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بچائیں۔ اگلی حدیث پاک اور سن لیں، یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے آقا فرماتے کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر وہ جنت میں داخل نہ ہوگا جس نے میرا انکار کیا، جو منکر ہوا۔ اور امت سے مراد یہاں پر دیکھیں، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امت سے مراد دیکھو، امت کی دو صورتیں، ہمارے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے، حضور اسلام کی تشریف آوری سے اب حضور کے بعد جتنے بھی لوگ آئے قیامت آئیں گے، اس قیامت تک آئیں گے، یہ سب حضور کی امتی ہیں۔ اب جو مسلمان ہیں وہ بھی حضور کی امتی ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، دشمن ہیں، یہود و نصارہ، سب حضور کی امتی ہیں، یاد رکھنا۔ حضور کی تشریف لانے کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیا میں سب حضور کی امتی ہیں، لیکن جو ایمان لے آئے ان کو کہتے ہیں امت اجابت۔ امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت معنی ہوتا ہے کہ حضور السلام کا کلمہ، سرکار کا دین اسلام، حضور کا پیغام تبلیغ جس تک پہنچا اور انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لیا، حضور کے دامن کرم کے سائے میں آ گئے، تو وہ ہو گئے امت اجابت، یعنی جو مسلمان ہیں جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا، وہ کون سی امت بنی؟ امت اجابت۔ اور وہ جو لوگ، حضور کا دین تو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اسلام کی حقانیت تو روز روشن کی طرح یہاں ہو چکی ہے، چھپی نہیں ہے، پوری دنیا میں ہر بندہ جانتا ہے، مسلمان بھی ہوتے اسلام کو سچا مذہب ہے، اگرچہ ہر درمی میں قبول نہ کرے، لیکن اسلام محتاج نہیں رہا، پوری دنیا میں روشن ہو گیا ہے، اسلام کا پیغام پہنچا، اور پھر بھی اسلام کو قبول نہ کیا، وہ بھی حضور کی امت ہے، لیکن ان کو کہتے امت دعوت۔ امت دعوت یعنی پیغام تو پہنچا، دعوت تو پہنچی اسلام کی، لیکن اسلام قبول نہیں کیے، جیسے ہندو ہیں، مشرک ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جتنے بھی اسلام مسلمان کے علاوہ لوگ ہیں، یہ سب امت ہیں، لیکن یہ امت دعوت ہے، اور جو مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ امت اجابت ہیں۔ تو اب جو میرے حضور نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، تو یہ کون سی امت ہے؟ امت دعوت نہیں، امت اجابت ہے، جنہوں حضور کا کلمہ جنہوں نے پڑھا، سرکار کے سچے پکے دین پر ایمان لے آئے، حضور سے محبت کیا، یعنی جیسے ایمان لانے کا حق ہے ویسے ایمان لے آئے، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، جیسے صحابہ ایمان لے آئے تھے، جیسا کہ صحابہ کرام کو رب نے ایمان کی کسوٹی قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے محبوب کے صحابہ، اگر آنے والے لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تب جا کر ہدایت پر ہوں گے۔ صحابہ ایمان کے تارے ہیں، تارے، اور ایمان کی کسوٹی ہیں۔ رب نے فرما دیا کہ آنے والی قیامت تک امت مصطفیٰ اگر میرے محبوب کے صحابہ کی طرح ایمان رکھے گی تو ہی جا کر کے وہ ہدایت پر آئے گی۔ تو صحابہ کا ایمان تو سبحان اللہ عاشقوں والا ایمان تھا، سب کو پتا ہے۔
تو یہ جو میرے حضور نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، یہ وہی امت ہوگی جو امت اجابت ہے، جنہوں نے حضور کا دامن کرم تھاما، صحابہ کے نہج پر، ان کے طریقے پر ایمان لیا ہے، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ الا من ابا، میرے حضور فرماتے لیکن جو میرا منکر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب قیل یا رسول اللہ، حضور سے سوال کیا گیا کہ میرے آقا من ابا، آپ کا منکر کون ہے جو جنت میں بدبخت ہوگا نہ نہیں جائے گا؟ آپ کا منکر، آپ کا انکار کرنے والا کون ہوگا؟ قالا، میرے آقا فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہی تو منکر ہے، اس نے میرا انکار کیا، اور جو میرا منکر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب میرے عزیزو، یہ حدیث پاک ہم کو کس قدر جوڑنے والی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مطلب شب و روز میں غور کریں، اپنے اعمال میں غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کی اس عمل میں نافرمانی کر رہے ہوں، اس عمل میں نافرمانی، اس عمل میں نافرمانی۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہی ہے فقد ابا، اس نے میرا انکار کیا۔ اب مراد ہے کہ دیکھو حضور علیہ السلام کا جو انکار ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک انکار تو سرے سے حضور کی دعوت کو، حضور علیہ السلام کی رسالت کو، اس کا انکار کر دینا، وہ تو کھلے طور پر کافر ہوگا، منافق ہوگا۔ یا تو جیسے منافقین کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن حضور کی محبت نہ تھی، تو وہ بھی ابا میں ہے۔ یعنی عقیدے کے اعتبار سے اگر کوئی حضور کا انکار کرتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو انکار، جو حضور فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی، یعنی عمل کے اعتبار سے، سنت کے چھوڑنے کے اعتبار سے اگر کوئی حضور کی نافرمانی کرتا ہے تو جو حضور نے فرمایا کہ پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابتداءً جنت میں داخل نہ ہوگا، لیکن بالآخر اگر اس کی موت، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو آخر میں جنت میں وہ ضرور جائے گا، حضور کی شفاعت سے، رب کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے جنت میں اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے۔ تو جو مطلب جس نے حضور کی نافرمانی کی تو وہ ابا میں داخل ہے، منکر میں داخل ہے، اور جو میرے آقا فرماتے ہیں کہ منکر جنت میں داخل نہ ہوگا، علماء نے تشریح فرمائی ہے اس کا مطلب یہ کہ ابتداءً جنت میں داخل نہ ہوگا، لیکن وہ منکر جو منکر فی الاعتقاد ہے، عقیدے میں جو منکر ہے اور ایمان ہی نہیں رکھتا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر، تو وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، یعنی اس کا داخلہ جنت میں تو منع ہی ہے، یعنی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا معنی یہ سمجھ لیں۔ لیکن بہرحال میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے معمولات کا، اپنے عمل کا، کہ ہمارے زندگی میں کون کون سا عمل ہے جس میں ہم جانے انجانے میں، قصداً یا سہواً یا خطاً، کسی طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، حضور کی اطاعت میں کوتاہی ہے، ہمیں چاہیے اس کوتاہی کو دور کرے اور مکمل طور سے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت پر برداری میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ السلام کی حدیثوں پر، حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔